جب آپ حرم میں آئیں گے، حرم کے آپ کسی بھی دروازے سے حرم کے اندر جب داخل ہوں گے، دایاں پاؤں اندر رکھیں گے جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھنا ہے۔ تو مسجد میں آنے تک آپ راستے پورے میں تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ آپ نیت کرنے کے بعد یہاں سے ہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ بلند آواز سے پڑھنا باعث فضیلت ہے، یا کم از کم اتنا پڑھیں کہ آپ کی آس پاس لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ بندہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہوتا ہے بلند آواز سے جس میں تلبیہ کہا جاتا ہے اور زیادہ خون بہایا جاتا ہے، قربانیاں زیادہ کی جاتی ہیں۔ تو تلبیہ پڑھتے حرم تک، حرم میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر کسی بھی گیٹ سے داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو جاتے ہیں زیادہ، جب سے حرم کی نئی تعمیر ہو رہی ہے تو باب ملک فہد، باب ملک عبدالعزیز، اب اگر نیا حرم کھلا ہوا ہو تو باب ملک عبداللہ، یہ تین بڑے گیٹ ہیں کعبے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے دروازے بہت سارے ہیں، ہر ایک پر نمبرنگ لگی، بہرحال چھوٹے دروازے سے داخل ہوں تب، بڑے سے داخل ہوں تب داخل ہو کر دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ سیدھا اندر چلتے جائیں، اور جب آپ اندر جائیں گے برآمدے ختم ہوں گے تو سیڑھی ہے، سیڑھیوں سے نیچے مطاف ہے جہاں طواف کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو، جہاں بھی ہیں آپ، حرم میں جگہ ملے پہلے نماز پڑھ لیں، جماعت ہونے لگی ہے پہلے نماز پڑھ لیں، نماز ختم ہوئی طواف کرنا ہے۔ طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود کے پاس سے ہوتی ہے، تو یہ جو جاتے ہی طواف آپ نے کرنا ہے اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ اس میں مرد نے اپنی جو چادر ہے اوپر والی وہ اس طرح لینی ہے کہ دایاں کندھا اس کے نیچے سے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے اور دایاں کندھا اس کا ننگا ہو، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا طواف ہے 7 چکروں میں اس کا دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ الحسن اسلامک سینٹر